يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم. دوستو، یہاں پر ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ وصیتوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر ہماری کوشش ترجمے کی حد تک ہے، اور یہ ترجمے کی حد تک پہنچانا اس لیے کہ ہم آگاہ رہیں کہ رسول گرامی اسلام نے کوئی وصیت بھی کی تھی، اور یہ وصیت ہم تک پہنچی بھی ہیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو غور سے سنیں اور سننے کے بعد اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے، آنے والوں تک پہنچانے کے لیے کوشش بھی کریں. اب یہاں پر ہم جس وصیت کو آج پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے اندر انشاءاللہ ہر وہ چیز جو ہماری دنیا سے اور ہماری آخرت سے مربوط ہوں گے اور ہمارے لیے مفید ہوں گے، یقیناً مفید ہیں، اس لیے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وصیت بھی فرماتا ہے تو اس وصیت کا ایک خاص اہمیت کی وجہ سے، اس وصیت کی خصوصیات کی وجہ سے، جو اللہ کی طرف سے رسول تک، رسول سے اپنے اوصیاء تک، اور ان اوصیاء کے ذریعے سے ان کے چاہنے والوں تک علماء کے ذریعے، محدثین کے ذریعے پہنچی ہیں. تو یہاں پر اس بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں، وہ یہ کہ وصیت جس طرح سے ایک انسان اپنی پوری زندگی میں کسی بھی وقت وصیت کر سکتا ہے، اور اس وصیت کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انسان وصیت کرنے کا وہ حق رکھتا ہے، اور وصیت کر بھی دیتا ہے، اور وصیت قابل عمل بھی ہے اور مفید بھی ہیں. دوستو، یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ آوازیں گرد و پیش سے جو آتی ہیں، تو یہاں پر جہاں پہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہماری جو مشکلات ہیں انشاءاللہ آپ لوگ تحمل فرمائیں گے. اگر کوئی بھی آواز گرد و پیش سے ہمارے مطالب کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہو تو انشاءاللہ آپ تحمل کریں گے اور سنیں گے، اس لیے کہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں. اور یہ جو آوازیں ہیں گرد و پیش میں تعمیرات ہو رہی ہیں، اور حرم کے حوالے سے جہاں پہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہاں پر ان کے اپنے کام بھی جاری ہیں، تو پھر وہ آوازیں ہماری اس ریکارڈنگ کا حصہ بن چکا ہے، جس کا ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ معاف فرمائیں گے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمائیں گے. تو دوستو، وصیت انسان اپنی زندگی میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ حتماً اس وقت وصیت کر لیں جب موت اس کی طرف رخ کر چکے ہوں، بلکہ کسی بھی وقت انسان اپنی وصیت کو لکھ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، اس کے اوپر گواہ رکھ سکتے ہیں. اب رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سے مراد آپ کی اپنی زندگی میں جب بھی وصیت کے طور پر، وصیت کے الفاظ کے ساتھ، وہ بھی مخصوص اپنے وصی جو علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں ان کے لیے پیش کیے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سعادت پر ہمیں فخر ہے. اور یہ دعا بھی آپ لوگوں سے بھی دعا کی امید کہ ہم سب کو ان وصیتوں پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو آج جس وصیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے، یا علی، اے علی، ثلاث ثوابہن فی الدنیا والآخرہ،
3 کام ایسے ہیں جن کے لیے، جس طرح سے ہر نیک کام کے لیے، اللہ کی ہر اطاعت کے لیے اور اللہ کی مخالفت سے بچنے کے لیے انسان کو ثواب عطا ہوتا ہے، اجر عطا ہوتا ہے، یعنی اس انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد ان نیک کاموں کا اجر و ثواب اور برے کاموں سے رکنے کا اجر و ثواب انسان کو عطا ہوتا ہے، اور انسان کی اس اخروی زندگی میں اس کو واضح طور پر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس کا ذکر بہت سارے احادیث اور بہت سارے قرآن کی آیتوں میں موجود ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہیں جن کا اجر، جن کے اثرات، جن کے اچھے اثرات، جن کے برے اثرات اسی دنیا میں بھی موجود ہے، یعنی دنیا آخرت دونوں میں بھی انسان کو مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے بعض نیک کام ایسے ہیں جن کے لیے ثواب ہیں اخروی طور پر آخرت میں، اسی طرح سے اس دنیا میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب موجود ہیں۔ ہم ان 3 چیزوں کا ذکر کریں گے جو رسول اکرم نے اس وصیت میں ارشاد فرمایا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ پہلی چیز الحج ینفی الفقر، حج جو فقر و فاقے کو اس حاجی سے دور کر دیتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جس پہ حج واجب ہو جائے، اسلامی احکام میں سے، فروع دین میں سے ایک حج ہیں، یعنی انسان پہ جب واجب ہو، جب انسان مستطیع ہو جائے تو وہ اس حج کو بجا لانے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیتا ہے، وہاں کا سفر کر لیتا ہے۔ جب یہ شخص حج کے اس واجب عمل کو انجام دیں تو جس طرح سے اللہ کے اطاعت کرنے کا اس کو ثواب ہے، وہاں پہ مختلف جگہوں پہ ٹھہرنے کا ثواب ہے، مختلف اعمال کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں اس کے لیے ایک اثر یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی اطاعت میں حاجی بن جائے، یہ حاجی کبھی بھی فقر کا منہ نہیں دیکھے گا، فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حج کے ظاہری اثرات میں سے ہیں، دنیاوی اثرات میں سے ہیں، اور یہ اثرات انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ بس اگر کوئی شخص حج کر چکا ہے تو پھر یہ بشارت اس کے لیے کہ حج فقر کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ والصدقۃ تدفع البلیہ، اور دوسری چیز جس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دنیاوی فائدہ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ صدقہ، انسان جب صدقہ دے دیتا ہے تو اس صدقے کے لیے اجر ہیں، ثواب ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس دنیا میں اس کے لیے جو اثر ہے وہ یہ کہ اس صدقہ دینے والے سے اور جس کے لیے صدقہ دیا گیا ہے، یہ شخص ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ محفوظ رہنا کس وجہ سے؟ تو فرماتے ہیں چونکہ صدقہ اپنے اثر کو دکھاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ وہ بلا کو دفع کر دیتا ہے، بلا دفع ہو جاتا ہے صدقے کی وجہ سے۔ وصلۃ الرحم تزید فی العمر، اور تیسری چیز وہ یہ کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی جو رشتہ دار ہے، جو خونی رشتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول، آنا جانا، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، صلہ یعنی واصل کرنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان سے دور نہ ہونا، ان سے رابطہ قطع نہ کرنا، بلکہ رابطے میں رہنا، یہ انسان کی عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو دیکھیں اسی دنیا میں اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض روایات کی روح سے اس وصیت میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ شاید ایک شخص جس کی عمر 3 سال باقی ہو، موت تک کے لیے 3 سال باقی ہو، لیکن وہ اپنے قریبی خونی رشتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کی وجہ سے، ان کو خوش رکھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ آنے جانے کا تعلق باقی رکھنے کی وجہ سے یہ 3 سال 30 سال میں بدل سکتا ہے، اس لیے کہ صلہ رحم کے اثرات میں سے۔ اس کے برعکس بھی روایت میں موجود ہیں، اگر کوئی شخص جس کی عمر 30 سال ہو لیکن وہ اپنے رحم، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے خونی رشتوں کو اپنے سے
کاٹ دیں، ان سے تعلقات توڑ دیں، ان کو دور کر دیں، تو اس دور کرنے کے سبب اس کی 30 سالہ باقی عمر 3 سالوں میں بدل جائے۔ تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو انسان اپنے اس رابطے کو باقی رکھیں، اس رابطے کو محفوظ رکھیں۔ اس رابطے کو محفوظ رکھنے کے اثرات ہیں، یہی روایت جو آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ انسان اس دن کے حوالے سے سوچیں جہاں پہ ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، ہر چیز کو انسان کے لیے وہاں پہ حساب کتاب دینے کے ساتھ اس کے حساب و کتاب میں آنے والی چیزوں کی اس کو ضرورت پڑے گی۔ تو دوستو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے جائیں، دیکھیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے آپ یا جاتے ہیں یا نہیں جاتے، جو نہیں جاتے وہ جان لیجئے گا، اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ محتاج ہو یا یہ اپنے آپ کو چھوٹا لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کی بڑھائی ہے۔ کس طرح سے؟ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے جان، اپنے مال، ان سب کے ذریعے سے اپنی اس رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 شہید کا اجر عطا فرماتا ہے۔ نہ صرف 100 شہید کا اجر، بلکہ ہر وہ قدم جو اپنے اس رشتہ دار سے ملنے کے لیے وہ بڑھاتا ہے تو ہر قدم کے لیے 40,000 حسنہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے اور 40,000 گناہوں کو محو فرماتا ہے، 40,000 درجے ان کے لیے بڑھاتا ہے، اور گویا کہ 100 سال صبر کے ساتھ تحمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا ہو وہ اجر اس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ رشتہ داروں سے میل جول کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے جو شخص قدم اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اتنا سارا اجر و ثواب ہیں۔ آپ دقت کیجئے گا، ہر وہ شخص، ہر وہ فرد، مرد ہو یا عورت، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، تعلقات برقرار رکھنے کے لیے قدم جب اٹھاتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک یا علی، اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے، یا علی صلۃ الرحم، رحم کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میل جول، تعلقات رکھنا انسان کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کے لیے ہمارے علماء کچھ وضاحتیں دیتے ہیں، میں اس وضاحت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رشتہ داری دور کا ہو یا نزدیک فرق نہیں کرتا، لیکن رشتہ ضرور ہے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ عرف میں، معاشرے میں اس شخص کو آپ کا رشتہ دار سمجھ لیتا ہے، تو رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جو شخص چلا جاتا ہے اس جانے والے کے لیے فائدہ بہت زیادہ ہے، نہ کہ اس نہ جانے والے کے لیے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ رشتہ دار جو ہیں اگر وہ مالی اعتبار سے ضعیف ہوں، کمزور ہوں، تو مالی اعتبار سے کمزور اور ضعیف جو شخص ہیں اس کے لیے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں، کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے جو آپ کے پاس ہیں، اس آپ کے رشتہ دار کے پاس نہیں، جو فقیر ہیں، غریب ہیں، تو آپ اس تک جاتے ہوئے اپنے ساتھ وہ چیزیں لے کے جائیں جو اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر اس سے کسی چیز کو دور کرنا، مثلا بیمار ہیں اس کے لیے بہت ساری چیزیں لے کے جائیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں، یا وہ شخص اپنے ماہانہ اخراجات کے حوالے سے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اس کو پوری کرنے کے لیے کچھ لے کے جائیں، تو یہ ساری چیزیں انسان کے صلہ رحمی میں آ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہاں پہ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان اس حد تک کہ اپنے اس رابطے کو کٹنے سے محفوظ رکھیں، تعلقات ٹوٹنے سے محفوظ رکھیں۔ اگر ٹوٹنے کی حد تک جائے تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ واجب یہ ہے کہ تعلقات برقرار رہنے کی حد تک، مثلا سال میں 1 مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ کم از کم رابطہ رہنی چاہیے، اگر رابطہ نہ رہے تو پھر اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ قاطع تعلق میں آ جاتا ہے، جس کا گناہان کبیرہ میں سے علماء شمار کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو توڑ دینا، کاٹ دینا، اپنے سے دور کر دینا۔
بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے وہ تعلق رکھنا، ان سے میل جول رکھنا، ان سے آنے جانے کا سلسلہ باقی رکھنا ایک مرتبہ واجب ہے، یعنی کٹنے سے بچنا، ان کے تعلقات ختم ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ایک مرتبہ مستحب ہے، اس کی کوئی حد و محدودیت نہیں، بلکہ آپ جتنے اس مستحب عمل پہ عمل کرتے رہیں گے آپ کے لیے فائدہ ملتا رہے گا۔ تو یہاں پر اس حدیث کی روح سے میں ایک دو حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول گرامی اسلام اپنے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اس روایت کو جو ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ کہ اے علی، جب بھی آپ اپنے رشتہ داروں سے میل جول رکھیں گے تو اس کا حساب و کتاب یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق فی الدنیا والآخرہ، اخلاق اور اخلاق کے چوٹی پر پہنچنے والے افراد کی خصوصیتوں میں سے ہیں تین چیزیں جو دنیا میں بھی قابل تعریف ہیں اور آخرت میں بھی قابل تعریف ہیں۔ دنیا میں قابل تعریف یعنی اس کے لیے اس کی بہت ساری برکتیں، اور آخرت میں بھی قابل تعریف یعنی اس کی وہاں پہ اجر و ثواب جو اس کو ملے گا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ فرماتے ہیں وہ یہ کہ ان تعفو عمن ظلمک، جو آپ پہ ظلم کریں اس کو بخش دیجئے، وتصل من قطعک، آپ کے رشتہ داروں میں سے جس نے آپ کے ساتھ رابطہ ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے آنے جانے کو، آپ سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، آپ جا کے ان سے ملنے کے لیے، میل جول کے لیے، اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے، اپنی رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے آپ قدم اٹھائیں۔ وَتَحْلُمَ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اور وہ شخص جو آپ پر اپنی جہالت کا اظہار کر لیتا ہے اس کو تحمل کرنا، بردباری سے پیش آنا۔ تو یہاں پر بھی ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی انسان کے لیے اخلاق کریمہ میں سے بہترین اور بالا ترین قابل تعریف اخلاق میں سے ہیں کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ باقی رکھے۔ انہی احادیث میں سے جو اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، یا علی، اے علی، سر سنتین بر والدیک، اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے کے لیے 2 سال بھی تمہیں چلنا پڑے تو چل کے جا، اور والدین سے نیکی کر کے واپس آنا۔ آپ کا راستہ، آپ ایسی جگہ زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بہت فاصلے پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو فرماتے ہیں یا علی سر سنتین، 2 سال راستہ طے کر کے چلے جاؤ، بر والدین، پھر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سر سنتن، 1 سال کا راستہ طے کر کے چلا جا، سل رحمک، تاکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تیرا رابطہ رہیں، تیرے تعلقات باقی رہیں، تیرا رشتہ باقی رکھنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے 1 سال کا راستہ بھی طے کر کے جانا پڑے تو چلے جا۔ اور یہ روایت جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، میں آخر میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یا علی، اے علی، اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے، لا صدقۃ وذو رحم محتاج، کوئی صدقہ انسان کے لیے نہیں ہے، صدقہ جس کی اتنی زیادہ افادیت، اتنی زیادہ خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ صدقہ انسان سے دنیاوی بلائیں دفع کر دیتا ہے اور آخرت کے لیے اس کے لیے اجر و ثواب لے آتا ہے، وہی صدقہ اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہیں، اس کے آثار کم ہو جاتے ہیں، اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ کب؟ جب آپ کے قریبی خونی رشتہ داروں میں سے کوئی ایک محتاج ہو، اس وقت آپ اس کو دینے کی بجائے کسی غیر کو دے دیں تو پھر آپ کے ثواب صدقے کا کم ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ثواب اپنے رشتہ داروں میں موجود محتاج کے لیے صدقہ دینے میں ہے۔ پروردگار ہمیں رسول گرامی اسلام کی ان وصیتوں پر، رسول گرامی اسلام کے ان وصیتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔